میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ آئینی ترمیم جس کو کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کے گھروں سے جا جا کر لوگوں کو اور ان کی فیملیز کو اغوا کیا، وہ ترمیم ان پہ ہی الٹی پڑنے لگی ہے۔ اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا جلدی اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا، کہ حکومت کے ہاتھ پاؤں ایسے پھول جائیں گے جیسے آج پھول چکے ہیں، کہ وہ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اتنا بڑا بلنڈر انہوں نے مارا آئینی ترمیم کے حوالے سے اپنے ساتھ، آئینی ترمیم کی شکل میں اتنا بڑا بلنڈر کر گئے یہ لوگ کہ ایک قاضی فائز عیسیٰ کے جاتے ہی ان کے ہاتھ پاؤں ایسے پھولے کہ نواز شریف صاحب تو وہ بھاگے لنڈن، اور اس کے بعد حکومت نے بھی حکومت چھوڑنے کی ڈیولپمنٹ کر دی۔ انہوں نے سائنس دینا شروع کر دیے ہیں کہ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ادارے ہماری بات نہیں مان رہے، ہمارے پاس فیصلوں میں اکثریت رائے نہیں ہے۔ یار یہ وہی باتیں ہیں جو میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ یہ حکومت زیادہ دیر چلنے تو نہیں والی، لیکن یہ آئینی ترمیم کی شکل میں جو ان کو لگ رہا تھا کہ ہم چلیں گے، کچھ عرصہ اور نکال جائیں گے، تو وہ سیناریو بھی ختم ہو گیا۔ وہ ختم ہو گیا۔ نون لیگ حکومت چھوڑنے پر رضامند ہے، اور پیپلز پارٹی کے جو اس وقت چیئرمین ہیں بلاول زرداری، وہ تو چپ چپیتے سائڈ پر بیٹھ گئے، اور جو پاکستان کے صدر ہیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے، انہوں نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ نون لیگ کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ حکومت چھوڑ دیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ حکومت آئینی ترمیم کے پیٹے خود پڑ جائے گی، یہ شکار ہو جائے گی اس آئینی ترمیم کا، اور وہ ہو گئی، وہ ہو چکی ہے دوستو۔ اور اب میں آپ کو بتا دوں، میں نے آپ کو پہلے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ سیاسی شہید بننے کی کوشش کریں گے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ سیاسی شہید بن کر گلی گلی محلے محلے چوراہے چوراہے میں روئیں گے، اور پھر ایک نئی ایپیسوڈ شروع ہوگی مجھے کیوں نکالا کی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو چند ایک لوگ ان کے کہنے میں آ بھی گئے تھے نا، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں ان سے۔ اب ان کی ان باتوں میں کوئی بھی نہیں آنے والا۔ انہوں نے اپنے پاؤں پہ بہت بڑا کلہاڑا مارا ہے، بہت بڑا کلہاڑا مارا ہے۔ ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ اس ترمیم کی شکل میں اپنے اوپر ظلم کر کیا گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ان کو لگا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ہی ایکسٹینشن دیں گے، لیکن جنہوں نے پس پردہ یہ کروایا سارا کچھ، انہوں نے ان کو منع کر دیا کہ ایکسٹینشن اس بندے کو نہیں دینی، اس سے جتنا کام لینا تھا لے لیا۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کے جاتے ہی ایسا کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب بھاگے لنڈن۔ انہوں نے یہاں پر رکنا مناسب ہی نہیں سمجھا، انہوں نے کہا بھائی میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ترلا منتا مارا دوسروں کا کہ یار مجھے جانے دو، پلیز مجھے جانے دو، میں بوڑھا آدمی ہوں، کب تک میں اس طرح خوار ہوں یار، میں پنجاب کا بڑا مائی باپ تھا، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہوا ہوں، آج ذلیل ہو رہا ہوں کہ آج گوال منڈی سے اپنے حلقے سے میں الیکشن ہار چکا ہوں یاسمین راشد کے مقابلے میں، تو مجھے اب یہاں سے جانے دو، عزت سے جانے دو۔ تو خیر روتے رواتے وہ چلے گئے۔ اچھا وہ تو چلے گئے، پیچھے اپنی پارٹی کو دوبارہ سے بے سر و سامانی چھوڑ گئے، یہ سیاسی یتیم چھوڑ گئے، اور پارٹی آج مطلب قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے کوئی 4 5 دن بعد یہ بات کرتے نا تو ہم سوچتے، وہ آج ہی یہ بات کر گئے کہ ہم حکومت چھوڑنے پر رضامند ہیں۔ یار مجھے صرف آپ یہ بتائیں کہ یہ آئینی ترمیم کرنے کے لیے جو شور اور آپ نے ہر حربہ استعمال کیا، بس اتنا سا آپ لوگوں کے اندر جگرا تھا، اتنا سا پانی تھا، آپ لوگ سٹینڈ ہی نہیں لے سکتے۔ اچھی بات ہے، پاکستانی قوم کا فائدہ ہوگا آپ کے جانے سے، اچھا ہے آپ لوگ جائیں، لیکن مجھے یہ حیرت ہے کہ آپ لوگوں نے آئینی ترمیم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کس کس کی باتیں نہیں سنی آپ لوگوں نے۔ لیکن میں نے جب پہلے بھی کہا تھا ترمیم الٹی پڑنے لگی ہے، تب میرے چند ایک دوست ہنس رہے تھے میرے اوپر کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، تو اب ان کو سمجھ آ گئی ہوگی نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے اس بیان سے کہ حکومت چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آئینی ترمیم ان کے فیور میں ہوتی نا، اگر ان کے فیور میں جا رہی ہوتی، تو کبھی بھی یہ حکومت چھوڑنے کی بات نہ کرتے۔ آج یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں، چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ترمیم کے جو آفٹر ایفیکٹس آنے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، ان کو سمجھ آ چکی ہوئی ہے۔ جس چیز سے پی ٹی آئی روک رہی تھی کہ جمہوریت کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہونے جا رہی ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی اس ٹائم پہ۔ تو ٹھیک ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ایک بندہ جس کو یہ کہتے ہیں سیاستدان، تو وہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے بھائی وہ سیاستدان تو نہیں ہے، وہ ایک لیڈر ہے، لیکن اتنی سمجھ بوجھ اس کو بھی آ گئی کہ کیسے یوز کیا جا رہا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کہا ہم یوز ہوں گے،
ہم یوز ہوں گے، کیونکہ اگر ہم یوز نہ ہوئے تو اگلے خان کو ہمارے پیچھے لگا دیں گے، بار کر دیں گے، لیکن خان کے لیے تم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہو یار. وہ خلائی مخلوق ووٹ کو عزت دو کرتا کرتا لنڈن تو بھاگ گیا آپ کا نواز شریف. عمران خان وہ بندہ نہیں ہے. رانا ثناء اللہ جو کہ ان کی پارٹی کا سب سے بڑا اس وقت ڈان مانا جاتا ہے، وہ اپنے منہ سے کئی دفعہ یہ بات کر چکا، اور آج دوبارہ وہ کر گیا یہ بات پریس کانفرنس میں کہ بھائی جیل تو اس بندے نے کاٹ کے دکھا دی ہے، جو میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے یہ بات جو کہی ہے کہ آپ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ عمران خان اس طرح کی جیل ڈیتھ سیل کے اندر 1 سال سے اوپر گزارا کر، 1 دن سے اوپر گزارا کر سکتا ہے. وہ 1 سال سے اوپر گزارا کر گیا ہے. اور آج بھی جب آپ لوگ ڈیل کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کو صاف صاف کہتا ہے کہ بھائی نو ڈیل، میں جیل میں ٹھیک ہوں بٹ ڈیل کے نتیجے میں باہر نہیں آؤں گا. اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ توشہ خانہ کیس اڑ چکا ہے، سائفر کیس اڑ چکا ہے، وہ جو عدت میں نکاح کیس تھا وہ بھی اڑ چکا ہے. اب آخری سنوائیاں رہ گئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان سنوائیوں کے بعد خان صاحب باہر آ جائیں گے تو آپ ایک نیا شوشہ چھوڑنے پہ تل گئے ہیں یہاں پہ کہ ڈیل ہو گئی جی، ڈیل ہو گئی. او بھائی نکلا ہی کچھ نہیں، اس کے خلاف نکلا ہی کچھ نہیں. اس بندے کے خلاف وہ درویش آدمی جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں نکلا. آپ لوگوں نے ٹل کا زور لگا لیا. اس نے یہ باتیں تو کی ہی نہیں کہ لنڈن میں تو کیا پاکستان میں میرے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، فلانا ہے ڈمکانا ہے، پھر سارا کچھ نکل آئے، پھر بھائی کہہ دے جی سب کچھ میری بہن کا ہے. وہ چیزیں ہوئی نہیں بھائی جان. اس کے پاس سے جو کچھ نکلا وہ حلال کا نکلا، اور اس کے پاس جو کچھ بھی نکلا اس کی منی ٹریل اس نے پیش کر دی. اب عمران خان کے پاس جو کچھ بھی نکلا اس نے اس کی منی ٹریل پیش کر دی. اس کے علاوہ اس کے پاس نہ کوئی پراپرٹی نکلی، نہ کوئی جائیدادیں نکلیں، اور نہ ہی کبھی اس نے ایسے کہا کہ لنڈن میں تو کیا پاکستان میں میرے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور پھر ایک بھائی نے آ کر کہا ہو کہ سگے بھائی نے کہ جی سب کچھ ہماری ہمشیرہ کا ہے. اینڈ پہ جی منی ٹریل نہ ملی تو قطری خط آ گیا کہ جی میں نے گفٹ کیے تھے. کم آن یار. تو آپ کو پتہ ہے ڈیل کوئی نہیں ہوئی. خان صاحب باہر آ رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو میں جن کو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے باہر آنے کے دن قریب آ چکے ہیں، تو وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ نہیں نہیں نہیں. تو ان کو بھی یہ جواب ہے اس وی لاگ کے ذریعے کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں. اور یہ آئینی ترمیم دوبارہ بتا رہا ہوں کہ الٹی پڑ چکی ہے اس حکومت کے اوپر. فارم 47 کی گورنمنٹ کے دن گنے جا چکے ہیں. یہ آئینی ترمیم ان پر الٹی پڑ چکی ہے. ان کے رونے کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے. یہ سیاسی شہید بننے کے لیے اب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. شکریہ.